ناظرین آپ یہ ویڈیو دیکھیں پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ بن جائیں گی، مرکز میں شہباز شریف صاحب آ جائیں گے، ساتھ ان کے زرداری صاحب ہوں گے، زرداری صاحب ایوان صدر سنبھال لیں گے اور سب اچھا ہے کہ تاثر دیا جا رہا ہے، جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ آنے والے دنوں میں بہت ہی مشکلات آنے والی ہیں، ملٹری لیڈرشپ پہ بھی اور چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ صاحب پہ بھی، کیونکہ حالات جو ہیں وہ برے طریقے سے ان کے ہاتھ سے نکل چکے ہیں اور معاملات جو ہیں وہ آنے والے دنوں میں مزید ان کے ہاتھ سے نکل جائیں گے اور ان کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ کس آگ سے کھیل رہے ہیں، اور یہ ایسی آگ سے کھیل رہے ہیں جو کسی بھی صورت میں یہ بجھنے والی نہیں ہے۔ اس کو جتنا بھی دبانے کی کوشش کی جائے گی یہ اتنی ہی زیادہ بھڑکے گی، اور یہ معاملہ ایک یا دو نفوس کا نہیں ہے، یہ میرا اور آپ کا نہیں ہے، بلکہ پاکستان کے 25 کروڑ عوام کی میجورٹی کا ہے، اور اس میں بھی میجورٹی میں بھی خواتین شامل ہیں اور نوجوان نسل شامل ہے، پڑھے لکھے لوگ شامل ہیں، اور وہ منتظر ہیں کہ ان کے مینڈیٹ کا احترام کیا جائے، اور الیکشن چوری کرنے والے جتنے بھی کردار ہیں ان پہ بھی بھاری وقت آنے والا ہے، اور انتہائی مشکل وقت بلکہ برا وقت آنے والا ہے، اور شاید ان کو منہ چھپانے کو جگہ نہ ملے۔ چیف جسٹس قاضی فائز صاحب جو ہیں وہ اس کے اہم ترین پلیئر ہیں۔ اس کے 3 کردار تھے: نواز شریف صاحب، ملٹری لیڈرشپ اور قاضی فائز صاحب۔ ملٹری لیڈرشپ میں کیونکہ عاصم منیر صاحب کو اپوائنٹ کیا تھا نواز شریف صاحب نے، شہباز شریف صاحب عاصم منیر صاحب کو نہیں لانا چاہتے تھے، اور شہباز شریف صاحب جو ہیں ان کے معاملات جنرل باجوہ صاحب کے ساتھ طے تھے، جنرل باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دینی تھی، وہ ان کے ساتھ تھرو ہوئے تھے، یا پھر کہا جا رہا تھا کہ جو جنرل باجوہ صاحب کہیں گے ان کو آرمی چیف بنا دیں۔ یہ خواجہ آصف صاحب نے کہا تھا کہ یہ ذمہ داری جی ایس کیو کو دے دینی چاہیے کہ وہ اپنے آرمی چیف کا تعین خود ہی کریں، اور سیاستدان اور پرائم منسٹر جو ہے وہ اس معاملے میں نکل جائے۔ اس وقت تو یہ باتیں سمجھ نہیں آ رہی تھی، ہمیں تو آ رہی تھی، کم از کم لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ پھر یہ بھی کہا گیا کہ جب پنجاب اسمبلی اور خیبر پختونخوا اسمبلی ٹوٹی تو مذاکرات چل رہے تھے عمران خان صاحب کی ٹیم کے نون لیگ کے ساتھ، تو اس میں نون لیگ جو ہے وہ بار بار کہہ رہی تھی کہ الیکشن کی تاریخ جو ہے وہ دی جائے جب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب چیف جسٹس بن جائیں۔ جب تک بندیال صاحب ہیں چیف جسٹس اس وقت تک ہم الیکشن نہیں کروائیں گے اور ہم تاریخ پہ ایگری نہیں کریں گے۔ تو اس میں بھی جو مین سارے کا سارا فوکس تھا 2 آدمیوں پہ تھا نواز شریف صاحب کا، ایک تھے عاصم منیر صاحب اور دوسرے تھے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب۔ تو عاصم منیر صاحب کو چونکہ انہوں نے اپوائنٹ کیا تھا نواز شریف صاحب نے، شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ان کے معاملات باجوہ صاحب کے ساتھ تھے، باجوہ صاحب ایکسٹینشن لینا چاہ رہے تھے اور یہ سب کچھ چل رہا تھا، لیکن چیزیں جو ہیں وہ آہستہ آہستہ جو حالات میں پلٹا کھایا اور نکلتی گئی، اور پھر وہی ہوا قاضی فائز صاحب کے ہوتے ہوئے پھر نواز شریف صاحب واپس آئے اور ان کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا، ان کی ڈسکوالیفیکیشن کا قانون ختم کر دیا گیا اور وہ اہل قرار پائے اور انہیں وزیر اعظم بننا تھا، لیکن نواز شریف صاحب جو ہے وہ وزارت عظمیٰ کی دوڑ سے آؤٹ ہو گئے اور پریزیڈنسی سے بھی خالی ہاتھ دھونا پڑا، کیونکہ وہ ایوان صدر میں بھی ان کو بھیجنے کا پروگرام تھا، وہ بھی نہیں ہو سکا۔ تو نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اس وقت عضو معطل ہو گئے ہیں، اور جو ٹرائکا تھا اس ٹرائکے میں پہلا شکار نواز شریف صاحب تھے، وہ تو ہو چکے ہیں فارغ اور وہ اپنے گھر بیٹھ چکے ہیں، اور اب شہباز شریف صاحب ہیں، مریم صاحبہ ہیں، زرداری صاحب ہیں، وہ اپنے مزے لوٹیں گے، اپنی حکومت بنائیں گے اگر بن جاتی ہے تو۔ اس کے بعد دوسرا کردار جسٹس قاضی فائز صاحب کا تھا۔ جسٹس قاضی فائز صاحب نے نہ صرف نواز شریف صاحب کو آؤٹ آف دا وے جا کے سپورٹ کیا اور بہت زیادہ سپورٹ کیا، اور ان کی نااہلیت کا قانون ختم کر کے ان کے لیے راستہ ہموار کیا، اور پھر صرف اتنا ہی نہیں ہوا بلکہ پاکستان تحریک انصاف کو ڈیمولش کرنے کے پروجیکٹ میں بھی قاضی فائز صاحب جو ہیں وہ اس میں شریک ہوئے، اور اس طریقے سے شریک ہوئے کہ وہ پاکستان کے کروڑوں عوام کا بنیادی حق جو ہے، سمبل انتخابی نشان بنیادی حق قرار دیا ہوا ہے، وہ بھی چھین لیا اور اس طریقے سے آئین سے انحراف کیا، اور وہ اپنے زور بازو پہ وہ اس وقت قائم دائم ہیں، اور جو بھی وکیل کوئی بھی ان کے سامنے نقطہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے تو وہ فی الفور دھمکی دیتے ہیں، کیوں نہ میں آپ کو خلا توہین عدالت کی کارروائی کروں، کیوں نہ میں آپ کا لائسنس کینسل کروا دوں، اور کیوں نہ آپ کو میں یہاں سے
بھجوا دوں جیل. تو اس طرح کی باتیں کل بھی اور پہلے دن سے لے کے کل تک یہی ان کا ٹیمپو ہے, یہی ان کا رویہ ہے. دوسری جانب انہوں نے پھر ایک اور کام کیا, آروز ریٹرننگ افسرز والا فیصلہ بھی انہوں نے کالعدم قرار دیا اور اس میں بھی انٹروین کیا, اور انٹروین کر کے آروز کے حوالے کر دیا پورے کا پورا ملک, پورے کا پورا انتخاب, الیکشن, اور نتیجہ وہی نکلا جو کہ اس وقت ہمیں نظر آ رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اگر قاضی صاحب صرف اس حد تک رہتے کہ وہ ایک فیصلہ دے دیتے, بلکہ وہ انہوں نے اس حد تک نہیں رہے, بلکہ ہائی کورٹس کو انہوں نے منع کر دیا کہ اب آپ نے الیکشن پروسیس میں نہیں آنا, اور الیکشن ہر صورت میں 8 فروری کو ہوگا. کیوں 8 فروری کو کروانا چاہتے تھے وہ ہمیں نظر آ گیا. اس کے بعد پھر بلے کا نشان واپس لے لیا گیا جو کہ غلط تھا. تو یہ بھی ایک طرح کے, اور یہ اس وقت جو ہم فساد دیکھ رہے ہیں, یہ سارے کا سارا فساد جو ہے یہ سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے نتیجے میں یہ سب کچھ ہوا ہے جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں. نہ ہی آئین, نہ ہی قانون, نہ ہی کوئی دستور, پورے ملک میں پاکستان بدنام ہو رہا ہے, اور جو بدنام کرنے والے لوگ ہیں وہ آرام سے اپنے اپنے مزے لوٹ رہے ہیں, اپنے اپنے عہدوں کے, اپنے اپنے اقتدار کے, اپنے اپنے اختیار کے, اور پاکستان بدنام ہو رہا ہے. اب قاضی فائزہ صاحب پہ افتاد آن پڑی ہے, اور ان کی جو دھمکیاں, کسی نہ انہوں نے سینئر وکیل کو معاف کیا, نہ ہی کسی جونیئر وکیل کو معاف کیا, اور نہ ہی کسی جرنلسٹ کو معاف کیا. اب وہ اس وقت سمجھ رہے ہیں کہ سارے جھوٹ بول رہے ہیں, میڈیا کو بھی دبا رہے ہیں, اور ایون میڈیا کو جب 78 اینکرز کو نوٹس ایشو ہوا, FIA نے کیا, تب بھی جسٹس قاضی فائزہ صاحب نے وہ جو ایشو کیے تھے شوکاز نوٹس اور سمن طلبی کے, ان کو معطل نہیں کیا, اور نہ صرف معطل نہیں کیا بلکہ ان کو انڈورس کر دیا. یہ قاضی فائزہ صاحب ہیں. اسی لیے قاضی فائزہ صاحب کے جو طرفدار ہیں, جو ان کو سمجھتے تھے کہ بہت اپ رائٹ ہیں, وہ بھی اس وقت کھلے عام برسر عام قاضی فائزہ صاحب کو نشانہ بنا رہے ہیں, ان کی تنقید کر رہے ہیں, ان کی پالیسیوں کی تنقید کر رہے ہیں, ان کے فیصلوں پہ تنقید کر رہے ہیں, کیونکہ ایک جو نظر آتے تھے کہ یہ بہت ہیومن رائٹس کو ماننے والے ہیں, بڑے ایکٹیوسٹ ہیں, اور یہ آئین کی حفاظت کریں گے, بنیادی حقوق کی پامالی کو روکیں گے, تو انہوں نے کسی کو بھی نہیں روکا. یہاں تک کہ شہید ارشد شریف کا کیس ابھی تک نہیں لگایا, اور مطیع اللہ جان نے اوپن کورٹ میں ان سے کہا بھی, لیکن انہوں نے یہ درخواست نہیں مانی, اور ابھی تک یہ کیس فکس نہیں ہوا. تو قاضی فائزہ صاحب نے جیسے ایک فیصلہ دے دیا ہے, ان کے سامنے فیصلہ آیا, اور وہ تھا قرآن مجید سے متعلق, اور اس میں انہوں نے ایک فیصلہ دے دیا, اور وہ فیصلہ جو ہے وہ پاکستان کے عوام اور اس میں ہضم نہیں ہو رہا, اور وہ آہستہ آہستہ ایک ایشو بنتا جا رہا ہے. کیونکہ قاضی فائزہ صاحب نے آ کے 2 کام کیے, جو ہے ذاتی انتقام جس کو کہتے ہیں, وہ اس سے نہیں ہٹ سکے. اور چونکہ ان کے خلاف ریفرنس فائل کیا تھا, تو جو ریفرنس فائل ہوا تھا وہ اور آنریبل ججز کے خلاف بھی جو ہیں اپنے کولیگس کے ساتھ, ان کے ساتھ بھی ان کی یہی ٹسل رہی ہے اور چلتی رہی ہے. اور پھر جو عمران خان صاحب پہ بھی انہوں نے اسی لیے غصہ نکال رہے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جی ان کے خلاف ریفرنس بھیجا تھا عمران خان صاحب نے, حالانکہ وہ ان کو پتہ ہے کہ وہ ریفرنس عمران خان صاحب نے نہیں بھیجا تھا. تو اس لیے وہ ساری کی ساری وہ پالیسی اختیار کر رہے ہیں جو کہ نون لیگ کی ہے, جو کہ نواز شریف کی ہے, جو کہ شریف فیملی کی ہے, ان کو بہت زیادہ سپورٹ کر رہے ہیں. اور وہ اس بارے میں ان کی جو ہے حدیبیہ پیپر مل والا کیس جو ہے وہ بھی سامنے ہے. تو قاضی فائزہ صاحب نے ایک کام کر دیا, ایک فیصلہ دے دیا, اور وہ قرآن مجید کے حوالے سے جو بے حرمتی ہوئی تھی, اور اس پس منظر میں اب اس فیصلے کے خلاف ملک گیر کام شروع ہو چکا ہے. اور میرا نہیں خیال کہ یہ کام جو ہے یہ رکے گا, یہ چنگاری جو ہے وہ یہیں پہ رک جائے گی. اس کی وجہ ہے کہ یہ آہستہ آہستہ لوگوں کی سمجھ میں آ رہا ہے, اور اب مولانا فضل الرحمان صاحب بھی میدان میں آ چکے ہیں, اور علماء مشاخ جو ہیں وہ بھی آ چکے ہیں, اور پھر اسلامی نظریاتی کونسل نے بھی ایکٹ کیا ہے اسی مسئلے پہ. اسلامی نظریاتی کونسل نے, اور پھر فیڈرل شریعت کورٹ بھی اس معاملے کو دیکھ رہی ہے, کیونکہ یہ فیصلہ ایسا ہے کہ اس میں جو آبزرویشنز دی ہیں, جو ریمارکس دی ہیں, وہ خلاف آئین ہیں, آئین سے مطابقت نہیں رکھتے. اس لیے جناب قاضی فائزہ صاحب پہ آنے والے دنوں میں مشکل وقت آ سکتا ہے, اور کوئی نہ کوئی
تحریک جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ وہ تحریک زور پکڑے گی، کیونکہ ایک ایسے ایشو کو انہوں نے بالکل انوانٹیڈ کہنا چاہیے اور کوئی ضرورت نہیں تھی، وہ اس حد تک چلے گئے کہ پاکستان کے عوام اور پاکستان کے شہری اس کو کسی بھی صورت میں قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو لہٰذا قاضی فائز صاحب کا جو ایک بنا ہوا تھا امیج، وہ امیج جو ہے وہ تو ہو گیا ہے تار ہو گیا ہے، اور اس میں بہت مشکل ہے کہ اس میں کوئی بہتری آئے۔ پھر بلے کا نشان واپس لیا تو پاکستان کے کروڑوں عوام سے انہوں نے ان کا بنیادی حق چھین لیا۔ وہ ایک سیاسی نوعیت کا کیس تھا، اس کے بھی منفی اثرات جو ہیں وہ کافی عرصے تک قاضی فائز صاحب پہ رہیں گے۔ دوسری طرف ہماری لیڈرشپ ہے، اور لیڈرشپ ملٹری لیڈرشپ خاص طور پہ، تو ملٹری لیڈرشپ بھی مشکلات کا شکار ہو سکتی ہے، کیونکہ جس طریقے سے نواز شریف صاحب کو پی ایم ایل این کو پرموٹ کیا جا رہا ہے، لک آفٹر کیا جا رہا ہے، اور ان کو اکوموڈیٹ کیا جا رہا ہے ہر معاملے میں، اور پورے کا پورا الیکشن جس طریقے سے ان کے لیے مینیج کیا گیا، یہ معاملہ بھی آگے جا کے مصائب کا شکار بننے والا ہے، کیونکہ یہ جھگڑا جو ہے یہ ختم نہیں ہو رہا، یہ چنگاری پھیل رہی ہے اور مسلسل پھیل رہی ہے۔ لہٰذا الیکشن چوری، الیکشن ڈکیتی اور مینڈیٹ چوری کا جو معاملہ ہے وہ اب آہستہ آہستہ تحریک کی شکل اختیار کرتا جا رہا ہے۔ کوشش کی جا رہی ہے کہ جلدی جلدی حکومت بنا کے اور معاملے کو رفع دفع کیا جائے، لیکن میرا نہیں خیال کہ یہ معاملہ رفع دفع ہوگا۔ اسی طریقے سے انٹیلیجنس اداروں پہ بھی مشکل وقت آیا ہوا ہے، اور انٹیلیجنس اداروں پہ اس لیے مشکل وقت کہہ رہا ہوں کہ جناب صورتحال کوئی اچھی نہیں ہے اداروں کے حوالے سے، کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے 2 کیس ٹیک اپ کیے ہوئے ہیں۔ ایک مسنگ پرسنز والا کیس ٹیک اپ کیا ہوا ہے، اور اس میں ایک سخت ترین آرڈر پاس ہو چکا ہے، اور اس میں بھی خاص طور پہ بلوچ طلبہ کا جو ہے بازیابی نہیں ہو رہی اس سلسلے میں۔ اور دوسری جانب پھر یہ الیکشن کا جو معاملہ ہے، پٹیشنز آ رہی ہیں، ہیئرنگ کے لیے فکس ہو رہی ہیں، اور فارم 45 جو ہے ان کے لیے مسلسل ایک عذاب بنتا جا رہا ہے، اور وہ عذاب اس لیے بن رہا ہے کہ انہوں نے بہت زیادہ اوور ایکٹ کیا، اور اس میں انہوں نے یہ کام کیا کیونکہ مسنگ پرسنس کیس میں جناب وزیر اعظم کو بھی طلب کیا جا چکا ہے، وزیر داخلہ کو بھی، وزیر دفاع کو نہیں گئے تھے، اور سیکرٹریز کو بھی طلب کر لیا ہے، اور یہ 28 فروری جو ہے وہ کیس ہے، اس کا تحریری حکم بھی جاری ہو چکا ہے، اور 3 رکنی کمیٹی بھی بنا دی گئی ہے، اور یہ ڈی جی آئی بی کی سربراہی میں بنائی گئی ہے۔ اس میں ڈی جی آئی ایس آئی بھی ہیں، ڈی جی ایم آئی بھی ہیں۔ یہ ہے کمیٹی گمشدہ افراد بارے رپورٹ جو ہے وہ سبمٹ کرے گی، اور ڈی جی انٹیلیجنس بیورو کمیٹی کے سربراہ ہوں گے، ان کو یہ ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ کمیٹی لاپتہ بلوچ طلبہ اور نئے لاپتہ ہونے والوں کے حوالے سے رپورٹ اگلی سماعت میں سے پہلے پیش کرے گی، اور کمیٹی متعلقہ ضلع اور ڈویژن کے سیکٹر کمانڈر سے معلومات لے کر سربمہر لفافہ میں پیش کرے گی، اور اس میں آئی ایس آئی پوری کو انہوں نے لے لیا ہے جناب، اور تمام سیکٹر کمانڈرز کو کہہ دیا ہے کہ وہ اس سلسلے میں رپورٹ سبمٹ کریں، اور اس کو یہ کیس جو ہے وہ وبال جان بنتا جا رہا ہے، کس کے لیے؟ ہمارے لیے نہیں بلکہ انٹیلیجنس اداروں کے لیے۔ اور اسی طریقے سے آڈیو لیکس کیس جو ہے وہ بھی فکس ہو گیا ہے، 4 مارچ کو فکس کیا گیا ہے، اس میں بھی ڈی جی آئی بی، ڈی جی ایف آئی اے آئندہ سماعت پر انہوں نے کہا جی ذاتی حیثیت میں تشریف لائیں، اور عدالت کو بتایا گیا کہ انٹیلیجنس بیورو اور ایف آئی اے کے ڈی جیز بیمار ہیں، تو انہوں نے کہا جی اس کا میڈیکل رپورٹ جو ہے وہ جمع کروائیں، اور میڈیکل رپورٹ، میڈیکل سرٹیفکیٹ دیں، تاکہ بیماری کی نوعیت کی جس کی وجہ سے عدالت نہ آ سکے۔ اے پی این ایس کے وکیل نے پاور آف اٹارنی جمع کرا دیا ہے۔ تو یہ ہے معاملہ جو ہے آڈیو لیکس کا معاملہ جو کہ کی جاتی ہیں۔ تو بہرحال صورتحال نہ ہی